تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تمہاری نسل چلائی نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، وما تحمل من انثی، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مؤنث، ولا تضع، اور نہیں جنتی الا بعلمہ، مگر یہ سب کچھ اس کے علم میں ہوتا ہے، وما یعمر من معمر ولا ينقص من عمرہ الا فی کتاب، اور نہیں عمر پاتا کوئی عمر پانے والا، اور نہ ہی کمی ہوتی ہے اس کی عمر میں، مگر یہ کہ وہ ڈیولی ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اب یہ ساری نفی کس چیز کی ہے؟ یعنی وہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیا دوں، کہ یہ عناصر کی دنیا ہے، ایک ایلیمنٹ دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ ملے گا تو ریئیکشن ہوگا، کوئی تیسری چیز بن جائے گی، پھر کچھ آگے ہوگا تو چوتھی چیز بن جائے گی، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرتا ہے، اس دنیا میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں پلانڈ ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان حجاب میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ فرسٹ سٹیپ پر ناشکرہ بنتا ہے۔ ہمارے کولیگ تھے پروفیشن کے بزرگ، ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اگر آپ کو یاد ہو سول اسپتال کے بالکل اپوزٹ پیٹرول پمپ ہوا کرتا تھا، موٹر سائیکل پر جا رہا تھا تیز، تو وہاں سے ڈیزل ڈلوا کر ایک بس نکلی اور بالکل ہیڈ آن کولین ہوا، اور سول اسپتال کے دروازے پر تھا، لیکن اندر جاتے جاتے معلوم ہوا کہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو ہمارے ڈاکٹر صاحب دوست وہ جو تھے بزرگ، وہ بڑے جولی آدمی تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو ہم جب جنازے پر گئے تو ہمیں ملے، یعنی ڈینٹل سرجن سارے جو تھے اکٹھے، ان سے ملے، تو اس وقت بھی انہوں نے ہم سے جو کیا یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا مضبوط نفس کا مالک ہوں، لیکن ظاہر ہے اندر سے بہت دکھے ہوئے تھے۔ قبرستان گئے اگلے روز، وہاں بیٹھ کے روتے رہے، گھر آ کے موٹر سائیکل دیکھ کے روتے رہے کہ اس کو تو خراش بھی نہیں آئی، اور میرا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کی رہنمائی کی، تو تیسرے روز انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تم بڑے ناشکرے ہو، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کھلونا 17 سال تک کھیلنے کے لیے دیا، اگر وہ ہمیں یہ بچہ نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ تو وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا سرے سے نہیں کی، ان سے پوچھئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے 17 سال تک خوشی دی، پیدائش کی خوشی منائی، عقیقے کی خوشی منائی، ختنے کی خوشی منائی، سالگرہیں منائی، بسم اللہ ہوئی، قرآن مجید ختم ہوا، یہ سب کیا تھے؟ بچے کا اسکول میں جانا، پھر ایک سے بعد دوسرا امتحان پاس کرنا، ہر سال نئی خوشی بچے کے امتحان پاس کرنے کی، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں۔ لیکن جب انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو صرف حادثہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہو گیا۔ نہیں، حادثہ نام کی کوئی شے اس پوری کائنات میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتا ہے سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنے والا، اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اس کو پھر اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور نہیں یکساں ہوتے دو دریا، ھذا عذب فرات، یہ ہے میٹھے پانی والا، سائغ شرابہ، جس کا پانی میٹھا اور خوشگوار ہے، وھذا ملح اجاج، اور یہ پانی جو ہے یہ کھاری اور کڑوا ہے۔ ومن کل تاکلون لحما طریا وتستخرجون حلیۃ تلبسونہا، اور ہر ایک میں سے کھاتے ہو تم تازہ گوشت، اور نکالتے ہو تم زینت کے سامان جسے تم پہنتے ہو۔ وتری الفلک فیہ مواخر، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ وہ اس کے سینے کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہیں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل ڈھونڈو، یعنی کاروبار کرو، ولعلکم تشکرون، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہاری سروس پہ لگایا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی،
ان میں سے ہر ایک مقرر مدت کے لیے چل رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. تو یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے, تمہارا مالک ہے. لہ الملک, اسی کی بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ, اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو من دونہ, اسے چھوڑ کر, لا یملکون من قطمیر, وہ پرے کاہ کے بھی مالک نہیں ہیں. یعنی کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے نا, اور اس گٹھلی کا بھی ایک چھلکا ہوتا ہے, اتنے کا بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم, اور اگر تم انہیں پکارو, لا یسمعوا دعاکم, یہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے. ولو سمعوا, اور اگر کوئی ضد کرے کہ نہیں تم کیسے کہتے ہو نہیں سن رہے ہیں, وہ اگلی بات کہی ہے, اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار بھی کریں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, اور نہیں خبر دے سکتے تمہیں حقیقت کی ایسی خبر جیسے کوئی خبر رکھنے والا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے, اور باقی کسی کے پاس کوئی خبر نہیں ہے. اب جو آیت مبارکہ آ رہی ہے, پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب مرحوم علامہ اقبال کے مصاحبین میں سے بھی ہیں اور شاگردوں میں سے بھی ہیں. ان کا دعویٰ تھا کہ میں نے 14 سال علامہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علامہ سے ان کا کلام پڑھا ہے, اور پھر شارح اقبال بھی ہیں, باقاعدہ ان کی شرحیں لکھی ہوئی مل جاتی ہیں مارکیٹ میں سے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا ان سے کہ میں نے ایک دفعہ علامہ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں قرآن مجید کی عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو علامہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا, یا ایھا الناس, لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو. یو آر آل ڈپینڈنٹ آن اللہ. واللہ هو الغنی الحمید, اور صرف اللہ تعالیٰ ہی انڈیپینڈنٹ, غنی, بے نیاز ہے, اور لائق حمد و ثنا ہے. ان یشاء یذہبکم, اگر وہ چاہے تو تم لے جائے, ویات بخلق جدید, اور لے آئے کوئی اور مخلوق. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر ہرگز دشوار نہیں ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخری, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا, اور اگر پکارے گا کوئی لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے, لا يحمل منہ شیء, اس میں سے کوئی بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, خواہ اگلا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو, رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب, اے نبی یقیناً آپ صرف خبردار کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہوں بن دیکھے, واقاموا الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہوں. ومن تزکیٰ, اور جو کوئی اپنا تزکیہ کرے گا, فانما یتزکیٰ لنفسہ, تو اپنے ہی بھلے کو اپنا تزکیہ کرے گا. وإلی اللہ المصیر, اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر, اندھا اور بینا برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور, اور نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہیں. ولا الظل ولا الحرور, اور نہ چھاؤں اور دھوپ برابر ہیں. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنواتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور, اور تم قبروں والوں کو نہیں سنوا سکتے. ان انت الا نذیر. اب یاد رکھیے گا کہ یہاں سے وہ اختلافی مسئلہ نکالنا کہ قبر والے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, وہ یہاں کا سیاق و سباق دیکھیے تو وہ یہ نہیں ہے. یہاں مرد جن کو اوپر کہا گیا کہ وہ بہرے ہیں, حالانکہ بظاہر تو ان کے کان بالکل ٹھیک ہیں. جنہیں کہا گیا وہ اندھے ہیں, وہ بظاہر ہمارے حساب سے تو بالکل بینا ہے. اب مردوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, قبروں والوں کو تم سنا نہیں سکتے. بات ہو رہی ہے دعوت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, ایک تسلی بھی ہے, آپ ایک محنت کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, 8 سال ہو گئے ہیں آپ کو دعوت دیتے ہوئے, لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. تو بتایا جا سکتا کہ انسان ایک جیسے نہیں ہیں, نہ روشنی اور اندھیرا برابر ہیں, اور نہ دیکھنے والے اور نابینے برابر ہیں. تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. ان انت الا نذیر, یقیناً آپ تو خبردار کرنے والے ہیں. یعنی آپ کی ذمہ داری ہے پہنچانا. ہم آپ سے صرف پوچھیں گے کہ آپ نے اپنا فرض ادا کیا یا نہیں. باقی کسی نے مانا یا نہیں مانا یہ اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھ لے گا.
انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور نہیں کوئی امت مگر ضرور آیا ہے اس میں کوئی خبردار کرنے والا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تھوٹ آپ سے پہلے بھی قوموں نے جھٹلایا تھا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، والزبر، صحیفے لے کر، والکتاب، بالکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑ لیا ہم نے کافروں کو۔ فکیف کان نکیر، تو کیسے تھی ہماری سزا۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فاخرجنا بہ ثمرات مختلف الوانها، پھر ہم اس سے نکالتے ہیں زمین میں سے مختلف قسم کے میوے مختلف الوانها، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، اور پہاڑوں میں دھاریاں ہیں سفید اور سرخ، اور مختلف ہیں ان کے رنگ، اور گہرے سیاہ بھی ہیں ان میں سے کچھ۔ اچھا، یہ پہاڑوں کی جو دھاریاں ہیں، یہ جب نیا موٹر وے بنا تھا، اگر اس وقت آپ کو سفر کرنے کا موقع ملا ہو پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے، تو سالٹ رینج میں سے گزرتے ہوئے، اس وقت وہ صاف دھاریاں جب نظر آتی تھیں۔ اب تو پھر مٹی مٹی آ کے اوپر جم گئی، تو اب وہ حسن نہیں رہا، لیکن یہ بڑا خوبصورت منظر تھا، بالکل اس آیت کی تصویر تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اسی طرح لوگوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، جانوروں سے بھی، چوپایوں میں سے بھی مختلف رنگ ہیں۔ کذالک، اسی طرح، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو وہ بندے ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں، جیسا کہ اس کو جاننا چاہیے۔ اس کا حقیقی جو کیا ہے وی ڈونٹ نو، وہ تو ہماری سوچ سے بھی بہت اونچا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کروایا ہے، جن کو وہ تعارف حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ ہم سے حساب لینے والا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ حیثیتیں یاد ہوں گی تو پھر ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں ہوگا، ضرور ہوگا۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم، اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں ہرگز خسارہ نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ پورا دے ان کو ان کے اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور مزید بھی عطا فرمائے اپنی مہربانی سے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور یہ جو وحی ہے نبی ہم نے آپ کی طرف کی ہے کتاب میں سے، هو الحق، وہ بالکل سچی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، سچے ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو پہلے کتاب میں سے موجود ہے، یعنی توراۃ و انجیل میں سے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو سے خبردار بھی ہے، انہیں دیکھتا بھی ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادہ، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے منتخب کیا تھا اپنے بندوں میں سے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، لیکن بندوں میں سے کچھ ظلم کرنے والے بھی ہیں اپنے نفس پر، ومنہم مقتصد، اور کچھ میانہ رو بھی ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، اور کچھ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی عنایت اللہ تعالیٰ کی۔ جنات عدن یدخلونہا، یعنی جنت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، داخل ہوں گے یہ ان میں آراستہ کیا جائے گا انہیں وہاں سونے کے کنگنوں سے، ولؤلؤا، اور موتیوں سے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا۔ اب نارملی یہ کوئی ڈیزائرڈ تصویر نہیں ہے انسان کی، لیکن اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ اگر آپ مغل بادشاہوں کی تصویریں دیکھیں اور یورپین لارڈز کی تصویریں دیکھیں، تو وہ وہی نقشہ ہے کہ کبھی انسان کو دیکھ کر آتا ہے یار کیا ٹور ہے، یعنی دل میں ایک آتا ہے خیال کہ کیا ٹور ہوگی ان کی، مجھے بھی یہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنے ماننے والوں کو اور اپنے پسندیدہ بندوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے گا، تو انہیں وہ لباس بھی پہنائے گا
کہ ان کے دل میں کوئی سینس آف ڈیپریویشن، احساس محرومی نہ ہو۔ یہی معاملہ جو ہے شراب کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، یہاں وہ بات نہیں ہے ابھی، اللہ کرے نہ ہو، لیکن ان بچوں کو تصور کیجئے کہ جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں مسلمانوں کے بچے، اور ہر منڈے کو یعنی ویکینڈ کے بعد وہ ان کے کلاس فیلوز جو ہیں وہ تصویریں لے کے آتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح ویکینڈ منایا، اور وہاں وہ شراب سے کھیل رہے ہیں اور ایک دوسرے پر شراب جو ہے وہ اسپرے کر رہے ہیں اس کے۔ اب یہ مسلمان بچے جو ہیں انہوں نے کل یہ نہیں کیا، ہفتے کو اتوار کو یہ نہیں کیا، تو ان کو ایک سینس آف ڈیپریویشن ہوتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ بھی دکھائے گا، آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ باقاعدہ وہ شراب کے جام ایک دوسرے سے جھپٹیں گے، یعنی یہ اگر اس میں کوئی انجوائمنٹ کا چیز نام کی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو وہ بھی دکھائے گا۔ البتہ شراب کا جو نیگیٹو پہلو ہے کہ وہ انسان کی مت مار دیتی ہے، وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کھینچ لے گا، لیکن جو بھی اس میں انجوائمنٹ کا پہلو ہے وہ بھرپور ملے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ پکاریں گے کہ ساری حمد سارا شکر تو اس اللہ کا ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا قدردان ہے۔ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ، جس نے اپنے فضل سے یہ مقام ہمارے لیے ٹھہرا دیا۔ لا يمسنا فيها لغب، جس میں ہمیں نہ کوئی مشقت کرنا ہوگی، ولا يمسنا فيها لغوب، اور نہ ہمیں تھکان طاری ہوگی، نہ ہم تھکیں گے۔ والذین کفروا لهم نار جہنم، رہے کافر تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، تو ان پر ان کے لیے موت کا فیصلہ نہیں ہوگا، یعنی تکلیف آتی رہے گی، موت نہیں آئے گی تاکہ وہ سکون میں نہ چلے جائیں۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی اللہ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اور یوں ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وہم یسترخون فیہا، وہ جہنم میں چیخیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے، ہم اچھے عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، ادر دین دوز جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، جواب ملے گا کیا نہیں دی تھی ہم نے تم کو اتنی عمر جس میں تم نصیحت حاصل کر لیتے۔ یتذکر فیہ من تذکر، جس نے بھی نصیحت حاصل کرنی ہوتی۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والے بھی تشریف لائے تھے۔ فذوقوا، تو چکھو، فما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی تو ہے جس نے بنایا تمہیں زمین میں سکسیسر۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، لہذا جو کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا۔ وما یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا، اور کافروں کا کفر ان کے رب کے غصے میں غضب میں اضافہ کرے گا۔ ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا، اور کافروں کا کفر ان کے اپنے حق میں خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے گا۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے غور کیا کہ وہ جنہیں تم پکارتے ہو، وہ شریک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو اسے زمین میں انہوں نے پیدا کیا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کی حکومت میں ان کی کوئی شیر ہے، ان کی شراکت ہے ان کی۔ ام آتیناہم کتابا، کیا ہم نے انہیں کتاب دی ہے، فہم علی بینات منہ، کہ جس کی بنیاد پر وہ بات کر رہے ہیں اور ایکٹ کر رہے ہیں، یا جس کو پیش کر سکیں بطور سند کے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں، حقیقت یہ ہے کہ نہیں وعدہ کرتے یہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھ مگر جھوٹا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہے، روکے ہوئے آسمانوں اور زمین کو، ان تزولا، مبادا وہ ڈول جائیں، ولئن زالتا، اور اگر وہ ٹل جائیں، ان امسکہما من احد من بعدہ، اور اگر وہ ہل جائیں ٹل جائیں تو نہیں روک سکتا انہیں کوئی دوسرا اللہ کے بعد۔ انہو
کانا حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ٹالریٹ کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں، لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس کوئی متنبع کرنے والا واقعی آیا ہوتا، لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو وہ تمام امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، جبکہ جب ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا آیا ہوا ہے، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو اس کی آمد سے ان کی نفرت میں اضافہ ہوا ہے۔ نفرت کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے۔ استکباراً فی الارض ومکر السیئ، جس کی وجہ سے سرکشی کرنے لگے وہ زمین میں اور بری بری چالیں چلنے لگے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور نہیں پڑتی بری چال مگر خود اس کے چلنے والے پر۔ فہل ینظرون الا سنت الاولین، تو یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پرانی پریکٹس کے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی الٹریشن نہیں آئے گی۔ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی چینج بھی نہیں آئے گی کبھی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں نہیں گھومے؟ فینظروا، تو کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلے کافروں کا کیا انجام ہوا تھا۔ وکانوا اشد منہم قوۃ، حالانکہ وہ ان سے زیادہ قوت میں تھے، شدید۔ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء، اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ عاجز کر سکے کوئی اس کو، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں یا زمین میں۔ انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اور اگر کہیں گرفت پاتا اللہ تعالیٰ انسانوں کی، گرفت کرتا اللہ تعالیٰ انسانوں کی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو زمین پر کوئی جاندار چلتا پھرتا نہ ہوتا۔ ولکن یؤخرہم الی اجل مسمى، اصل میں اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے اس کو ایک وقت مقرر تک۔ فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے۔ علامہ اقبال کی اس آیت کے بارے میں جو تبصرہ میں نے آپ کو بتایا، اس پر علامہ اقبال کی ایک بہت خوبصورت ربائی ہے، یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ پر ڈیپینڈنٹ ہو، اس کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی، بے نیاز، انڈیپینڈنٹ، کسی پر ڈیپینڈ نہ کرنے والا اور حمد کیا گیا ہے۔ وہ ان کی روایی ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، تمہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، اور میں سراپا محتاج ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ اور اس پر جو علامہ اقبال نے دوسری بات کہی ہے، وہ اصل میں ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے، اپنی ذہنی سطح پر بات کرتا ہے۔ دوسری جو مصرع ہے اس کا، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے مغفرت کی، لیکن علامہ اقبال مغفرت کی درخواست کیسے پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ایڈا وڈا، میں ایڈا چھوٹا، تو میرے کو حساب لینا چنگا لگے گا؟ لہذا تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹے بہانے بنا رہا ہوں، لیکن تیری شان کا تقاضا کیا ہے کہ تو مجھے منہ نہ لگانا، کہ روز معاشر تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے اس کو بھی انتہا پر لے کے گئے۔ اور اگلے دو لائنوں کے اندر، دو مصروں کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا جو ثبوت انہوں نے دیا ہے وہ بھی انمیچڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا ور حسابم رات و بینی ناگزیر، اگر تو دیکھے کہ نہیں میرے سرکشی اور میرے آفینسز بہت آؤٹریجس ہیں، بہت زیادہ ہیں، لہذا میرا حساب لینا ضروری ہے۔ حساب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، قرآن مجید میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا آسان حساب لے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جرا نہ کرے۔ ایسے ہوتا ہے عدالتوں کے اندر کوئی گواہ آتا ہے تو دوسری سائیڈ کا وکیل اس پر جرا کرتا ہے، اور تکڑا وکیل سامنے آ جائے تو بڑے سے بڑے گواہ کے پاؤں میں سے وہ زمین نکال کے لے جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جرا نہ کرے۔ تو پہلی آیت میں وہ کیا کہ پہلے یعنی دو لائنوں میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بہت چھوٹا ہوں، تو مجھے جرا نہ کرنا، تو پتہ بھی ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن تیری شان کا تقاضا کیا ہے کہ چل۔ لیکن اگر میرے آفینس بہت گریوس ہوں اور تو سمجھے کہ نہیں
حساب لینا ضروری ہے. تو ایک درخواست میری یہ ہے کہ از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنہا بگیر، کہ پھر میرا حساب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا اولے ہو کر لے لینا، کہ میری وجہ سے ان کو پریشانی پشیمانی نہ ہو، ان کو شرمندگی نہ ہو کہ میرا امتی یہ حرکتیں کرتا رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ